أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور وہ 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا سورہ الحمد کے ساتھ چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ سورہ الحمد میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو شفا ابدی حاصل ہوئی، یعنی سورہ فاتحہ سے جو بیمار جسم بیمار روح دونوں کو جو ہے نا شفا مل گئی۔ اسی لیے اس کا نام سورہ شافیہ تھا۔ شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے، یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں 40 رکوع ہیں، مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں ہے جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے، کسی میں اعمال کا، کسی میں غذائیں پیدا فرمانے کا، کسی میں بنی اسرائیل پر منو سلوہ اتارنے کا، کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا، کسی میں کعبے کے بدلنے کا، کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا، کسی میں شراب و جوئے کی ممانعت، کسی میں خانگی زندگی کے طریقے، کسی رکوع میں طلاق اور عدت وغیرہ، کسی میں بچوں کی پرورش، کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کو مار کر زندہ کر کے دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ سورہ حیات یعنی زندگی کی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین کہ وہاں اجمالی طور پر بیان کیے گئے تھے وہ اس صورت میں مفصل طور پر بیان ہوئے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے، فلاں قوم کو منو سلوہ عطا فرمایا گیا، فلاں شخص کو بعد مرنے کے زندہ کر دیا وغیرہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا کہ مالک یوم الدین۔ اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی اور ان پر یہ عذاب بھیجا گیا، یہ اس کی شہنشاہی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے چلنے کی دعا مانگی گئی تھی، انعام والوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق۔ اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں فرعون اور نمرود اور وغیرہ کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ غرض کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت بہتر ہے۔ یہ ایک طرح سے یعنی کہ جو اس کا جو انٹروڈکشن ہے کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر جو دعا مانگی گئی تھی، یعنی اب زندگی کو حیات مل گئی، اب زندگی کو شفا مل گئی، اب روح کو شفا مل گئی، اب اس کے بعد جو ہے نا جو زندگی گزارنا ہے اس کے طور طریقے کیا ہیں، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کا نام ہم سورہ فاتحہ کے اول میں عرض کر چکے ہیں کہ سورہ کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، لہٰذا سورہ بقرہ کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا، یعنی ہر سورہ کا نام جو ہے اس میں جو بیان ہونے والی چیزیں ہیں اس کو ایک مضامین کو پکڑ کے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بقرہ کے معنی ہیں گائے یا بیل، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سیدھا سیدھا یعنی اس میں جو واقعہ ہے جہاں پہ ایک جو آدمی فوت ہو جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا کوئی گائے کا گوشت ذبح کر کے اس گوشت سے مار کے اس کو زندہ کیا جاتا، پھر سے اس کا ذکر ہے، تو اسی کے نام پہ جو ہے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی میں نہیں، اور اس واقعے میں ہزار فائدے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر کریں گے، لہٰذا اس کا نام سورہ بقرہ ہوا۔ اب اس کا شان نزول
اس کا ایک تو اجمالی شان نزول ہے، ایک تفصیلی، یعنی ایک اجمالی یعنی ایک سمری جیسا بولتا ہے نا ویسا اس کا ایک ظہور یعنی نزول ہے، اور ایک جو ہے نا تفصیلی یعنی بار بار تفصیلی شان نزول کو مختلف آیتوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ بنی جب بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر صرف جو ہے نا بت پرستوں کا اور کفار یا مشرکین کا جو ہے نا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، جب ہجرت لے گئے مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر ان کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی آبادی تھی۔ یہودیاں بہت زیادہ وہاں زور میں تھے تو ان سے ہی مقابلہ تھا، تو اور ضرورت تھی کہ زندگی کے طور طریقے، اسلامی طور طریقے رب العالمین کی طرف سے اتارے جائیں، اور وہ سورہ بقرہ کی شکل میں اتری۔ اب جیسا جو ہے قرآن پاک کا یعنی اسلام کا جو نور چمکا مدینہ منورہ میں، تو بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو، اس اسلام کو قبول کیے، تسلیم کیے، لیکن بہت سارے جو ہے نا حسد کرنے لگے، کیونکہ وہاں ہوتا کیا تھا معلوم ہے کہ علم کی بنا پر جو ہے نا لوگوں کے رتبے ہوا کرتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے اکثر عرب کے جاہلان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ اب ہمیشہ جو ہے یہود و نصارہ آپس میں لڑا کرتے تھے، لیکن اسلام سے لڑنے کے لیے دونوں ایک ہو جاتے، اور جو جاہل تھے یعنی جو ہے نا جو اپنی انا میں تکبر میں یعنی لوگ اطراف میں جو ہے نا ان کو علم والے سمجھتے تھے، وہ مشہور تھے، تو ویسے لوگ بھی جو ہے نا ان یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ مل گئے تاکہ جو ہے نا اسلام کے خلاف ٹھہر سکیں۔ ایک عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے، اور انہوں نے در پردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جہلہ مشرکین اور منافقین۔ تو یہاں آ کے لوگ یعنی جس کا اکثر جو ذکر ہوتا منافق بہت بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی کر کے، جو بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ منافق تھا، اندر سے جو ہے مسلمانوں کی خبریں لے کر وہ عیسائیوں یہودیوں تک پہنچاتا۔ تو اب اس دور میں ہو گیا کیا کہ بھئی عیسائیوں کے علماء کے ساتھ ہم کو جو ہے نا یعنی بحث ہوتی، اور یہودیوں کے علماء کے ساتھ جو ہے نا ٹکر تھی، مشرکین کے ساتھ ٹکر تھی، اور کافروں کے ساتھ ٹکر تھی۔ سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جہلان مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ انداز پہنچانے کے علاوہ وہ کچھ بحثیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائے۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ یہ تو اس پوری صورت کے نزول ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اب جیسا آپ سمجھ گئے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں تھا تو صرف کفر اور مشرکین کی بات تھی، تو وہاں کچھ اور معاملہ تھا۔ مدینے میں آ گئے تو یہاں کیا ہوا، کفار و مشرکین تو تھے ہی تھے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، اور بہت سارے جاہل لوگ بھی آ گئے۔ ان سب کو ایک ساتھ جو نپٹنا تھا تو اس کے لیے سورہ بقرہ اتاری گئی۔ کہ بہت سارے وہ سوال کیا کرتے تھے، بولے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، ہمارے دین میں تو بولے قربانی کا ایسا ہے، بولے آپ کے پاس کیسا ہے، بولے ہمارے دین میں جو ہے نا طلاق کا ایسا ہے، بولے آپ کے پاس کیسا ہے، تو ایسے سوال کیا کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیت تو اترنا شروع ہوئی تو ان سارے قوموں کا جواب ان کو ملتا رہا، ان کے شبہات دور ہوتے رہے۔ اب سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ عرض ہیں۔ مسلم شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، یعنی جو بھی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کو جانتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ بہت دنیا میں بہت عزت کرواتا ہے۔ مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کے پیٹ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ ہے۔ اسی مسلم شریف میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ظاہرین
نورانی صورتوں کو پڑھا کر، یعنی سورہ بقرہ و آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت فرمائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ عمران پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، وہ یہ صورتیں کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، یہاں تک کہ قیامت میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کی شب میں سورہ بقرہ آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بادہ سے عربا تک بھر جائے، یعنی بادہ یعنی زمین کے آخری ساتویں طبقے کا نام، اور عربا یعنی ساتویں آسمان کا نام۔ سبحان اللہ، یعنی 7 طبق زمین نیچے سے لے کے 7 طبق آسمان تک اتنا ثواب اس کو دیا جاتا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہر جمعے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھے، تمام اس کے رموز کے ساتھ، اسرار کے ساتھ، تو 12 سال میں آپ ختم کیے سورہ بقرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس دن ختم کی، اس دن خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کی خوشی میں دعوت کی۔ سبحان اللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، آپ جب سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے پوری مکمل کیے، تمام اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کے راز و نیاز کے ساتھ، اس کے بعد آپ پھر ایک اونٹ کو ذبح کر کے جو ہے نا صحابہ کرام کی ماشاءاللہ دعوت کی۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شیرینی تقسیم کرنا اور خوشی منانا سنت صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سب سے بڑی یہی صورت ہے۔ اس صورت میں 286 یعنی 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں یعنی 40 رکوع ہیں، اور 6121 یعنی 6121 کلمے ہیں، 25500 یعنی 25500 حروف ہیں۔ ساتھ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدانیہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہیں اور 1000 رغبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام کے اس صورت میں ہیں اتنے اور صورتوں میں نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو ہے نا یعنی پوری اس کی تفصیل دی گئی کہ اس میں جو ہے کتنے رکوع ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنی آیتیں ہیں، تو یہ ذہن یعنی ہم کو یاد رکھنا چاہیے نوٹ کر کے۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احکام یعنی کرنے اور نہیں کرنے کی بات کہیں اگر ہوئی تو وہ سورہ بقرہ میں، وہ اسی صورت میں۔ فائدہ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ کا ظہور ہوتا ہے کہ جس طرح بڑی صورت میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی، صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک معجزہ ہے۔ غور کرو کہ ہاتھی اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں اور چینٹی کا جسم نہایت معمولی، لیکن جتنے اعضاء کہ ہاتھی اور اونٹ میں ہیں قریب قریب وہ سب آزویں چوٹی میں بھی ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آیت چاہے بڑی ہو، صورت چاہے بڑی ہو، صورت چاہے چھوٹی ہو، یہ سب معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہر ایک میں جو ہے نا اس کی قدرت کاملہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اسرار رموز چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ ہاتھی اور اونٹ کو دیکھو کتنے بڑے بڑے جسم کے ہوتے ہیں، اس میں جتنے اعضاء ہوتے ہیں تقریباً اتنے سب اعضاء جو ہے نا چوٹی کے اندر ہی موجود ہے، اور چوٹی تو وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کے فائدے، سورہ بقرہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے کچھ فائدے ہم تفسیر عزیزی اور تفسیر خزائن العرفان سے نقل کرتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہ بھولے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، پر سن لیجیے، 4 آیتیں اول کی یعنی مفلحون تک، یعنی الف لام میم سے مفلحون تک، اور آیت الکرسی، اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد، یعنی آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد کی 2 آیتیں بھی، اور 3 آخری آیتیں جو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ یہ تمام آیتیں اگر کوئی بھی روزانہ رات میں پڑھا کرے مثلا ایک مرتبہ، تو اس کی میموری پاور جو ہے، حفظ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طبرانی اور بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی خبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں یعنی مفلحون تک، اور خبر کی 35 سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ اور فائدے اس سورہ کے آخر میں بیان کیے جائیں گے۔ یعنی ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میت کو دفن کرو تو جو ہے نا سرانے ٹھہر کے جو ہے نا مفلحون تک، یعنی الف لام میم سے مفلحون تک، اور پھر 35 ٹھہر کے جو ہے نا آخری آیتیں یعنی آخری پوری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت کرنا، یہ بہتر ہے، یعنی مننے والے کے لیے کافی اس کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے تفسیر میں آئے گا۔ تو یہ جو ہے پورا سورہ بقرہ کا انٹروڈکشن ہوا کہ سورہ بقرہ ہے کیا، اس کا نام کیسا آیا، اس کے فائدے کیا ہیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.